بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا جنت البقیع میں دیکھیں، وہاں 4 اماموں کے مقبرے ہیں، لیکن وہاں چراغ جلانے کی اجازت نہیں۔ میں ایک اور بات کہوں آپ سے، ایک اور جملے کو کہوں گا اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں۔ جس بی بی کے صدقے میں ہر جگہ چراغ جل رہے ہیں، آج اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں مصائب کو شروع کرنے سے پہلے ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑے ایک واعظ تھے، بہت بڑے عالم، ہمیشہ مصائب پڑھتے تھے امام حسن مجتبیٰ کا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے خود امام حسن مجتبیٰ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ مولا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم میرے رونے والوں کو میرا مصائب، سخت ترین مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جس کو جب زہر دیا گیا پورا کلیجہ نکل آیا تھا۔ تو امام نے کہا نہیں، یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک امام ہے جس کا جنازہ گھر سے گیا پھر واپس آ گیا۔ مولا نے کہا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک صرف امام کا لاشا ہے کہ شہادت کے بعد لاشے میں تیر لگے، شہادت کے بعد لاشے میں اتنے تیر لگے۔ مولا نے کہا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ہمارے سارے امام جب باہر اذیت ہوتی تھی نا تو گھر آتے تھے، گھر میں سکون ملتا تھا، لیکن ایک امام ایسے ہے کہ جن کی بیوی ایسی تھی جو زہر دینے والی تھی۔ امام کو گھر سے باہر بھی اذیت ہوتی تھی، جب گھر پہ آتے تھے تو بیوی بھی اذیت دیتی تھی۔ ہم نے کہا ہاں یہ میرا مصائب ہے لیکن یہ سب سے بڑا مصائب نہیں ہے۔ کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ کہا اب جب میرے رونے والوں کے پاس جانا نا تو کہنا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ مولا کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ میرے رونے والوں سے کہنا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے ایک دروازے پہ آگ لگی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا کہ حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا جب وہ جلتا ہوا دروازہ گرا حسن مجتبیٰ دیکھ رہا تھا۔ کہ میرے رونے والوں سے کہنا میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے جب میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا میں اس وقت صحن میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کہا مولا کس بات سے آپ کو کس بات نے رلایا؟ کہا جب وہ دروازہ گرا میری ماں نے سنبھالا، جب دونوں ہاتھ رکھے ایک مرتبہ آواز دی فضہ الیکی، فضہ میری مدد کو آنا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ کہا اس وقت میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب دروازہ گرا، جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان میری ماں تھی۔ کہ میرے رونے والوں سے کہنا میں دیکھ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کے 2 جملے مصائب کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ امام کا بچپنا ہے، ابھی صرف 8 یا 9 برس کے ہیں، جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرتے دیکھا۔ امام ابھی جوان ہو رہے ہیں، جب جوان ہونا شروع ہوئے نا تو جب بھی دیکھتے تھے امام کچھ لوگوں کو مدینے کی گلیوں میں تو دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ انہیں جا لینے تو پھر میں گزروں گا۔ کہا مولا کیا بات ہے، آپ ادھر کیوں رخ کر لیتے ہیں؟ کہا جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ یہ جب آگ لے کے آئے تھے، جب ہاتھوں میں آگ تھی، میری ماں کھڑی تھی، میں اپنی ماں کو نہیں بھلا پاتا۔ جب ایک مرتبہ مروان جسارت کر رہا تھا، گستاخی کر مسجد نبوی کے اندر امیر المؤمنین کی شان امام حسن مجتبیٰ کو کچھ کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ حضرت عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنا شروع کیا۔ جب اسے مارنے لے جا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے امام حسن مجتبیٰ کو رو کے کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، عباس سے کہے مجھے چھوڑ دے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا عباس اسے جانے دو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس نے مجھے میری ماں کا واسطہ دیا ہے، آج اسے جانے دو کیونکہ اس نے ماں کا واسطہ دیا، میں کبھی بھی اس واسطے کو رد نہیں کرتا۔
بس میں عجیب و غریب نسبت ہے امام حسن مجتبیٰ کو، اپنی ماں سے بڑی محبت تھی۔ جملے پیش کر رہا ہوں، یہاں پہ امام ایک مرتبہ جوان ہوئے، ایک ایسا وقت آیا کہ مولا جیسے آپ روتے ہیں، آپ کے بھائی حسین بھی روتے ہیں، لیکن نہ جانے آپ اس انداز سے روتے ہیں کہ جو آپ کو روتا دیکھتا ہے وہ بھی رونے لگتا ہے، کہا کیونکہ حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا تھا۔ کیسا لہجہ آیا۔ جودہ بنت اشعث نے ایک مرتبہ امام کے کھانے میں زہر ڈالا، امام نے کہا میں جانتا ہوں زہر ہے، اپنے علم امامت سے جانتا ہوں، میری موت اختیاری ہے، شہادت کو قبول کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے جب تناول کیا نا کھانا، امام نے کہا مجھے تشت لا دے، میرا کلیجہ نکلنے والا ہے۔ جب تشت رکھا گیا نا، امام نے ایک مرتبہ کہا کہ ذرا میرے بھائی کو کوئی بلا دو، حسین کو بلا دو۔ کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ یہ قاتلہ ہے جودہ، ایک مرتبہ امام سے کہنے لگی کہ مجھے فرار کرنے دیں۔ مولا نے کہا اب جو تو چاہتی تھی وہ ہو گیا، تو زہر دینا چاہتی تھی، تو نے زہر دے دیا، اب تو نے جہنم خرید لی، اب کیا بات ہے؟ کہ مجھے آپ کی بہنوں سے شرم آئے گی۔ امام نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا، کتنے سخی امام ہیں، قاتلہ کو فرار کرنے دے رہے۔ بس میں اتنے میں جناب ام فروہ آئیں کا کیا بات ہے کہ ذرا حسین کو بلا دو۔ امام حسین آئے، ایک مرتبہ آگے بھائی کو دیکھا، کہا بھیا یہ کس نے مجھے آپ سے محروم کر دیا؟ کہا یہ سب باتیں بات کی ہے حسین، یہ تش چھپا دو جس میں میرا کلیجہ ہے، یہ تش چھپا دو۔ کہا بھیا کیوں تش کو چھپا دوں؟ کہا ابھی زینب آئے گی، میرے کلیجے کو دیکھ کے برداشت نہیں کرے گی۔ امام حسن مجتبیٰ کا مصائب یہاں ختم نہیں ہوتا۔ امام مولا آپ کا بڑا مصائب ہے، جس نے پوری زندگی مصائب دیکھے، نانا کے میراث کو چھنتے دیکھا، ماں پہ دروازہ گرتے دیکھا۔ اتنے میں جناب سید الشہداء کو کہا کہ اتبکی علیہ ام ابکی علیک، بھیا اے حسین مجھ پہ سب روئیں لیکن آپ گریہ نہ کیجئے گا۔ امام حسین نے کہا بھیا میں کیوں نہ روؤں آپ پہ؟ کہا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن آپ کے دن جیسا نہیں، میرے پاس آپ بھی ہے، عباس بھی ہے، لیکن جب آپ کا آخری لیلہ ہوگا آپ تنہا ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، تیروں کا مسلح ہوگا، زہرا کے ہاتھ ہوں گے، آپ کی گردن ہوگی۔ کہا حسین مجھ پہ صبر روئیں، آپ نہ روئیے گا۔ بس بھئی اتنے میں بہنیں آنے لگی۔ جب ساری بہنیں آ گئیں، جناب زینب نے بھائی کا بازو تھاما، کہا بھیا یہ کس نے ہمیں آپ سے محروم کر دیا؟ کہا وہ چلی گئی جس نے زہر دیا تھا۔ ایک مرتبہ ساری بہنیں بیٹھی تھی، مولا نے کہا میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے، ذرا مجھے لٹا دو۔ اگر میری طرف دیکھ سکے تو میں جملے کو پیش کروں گا۔ امام حسن مجتبیٰ کو لٹا دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، اہل بیت کے سارے بیٹے بیٹیوں کی عادت تھی، باپ کے سینے پہ سویا کرتے تھے۔ اتنے میں ایک 2 برس کا بچہ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا، باپ کے سینے پہ چڑھا، سینے کو سینے سے ملایا، مولا نے بہت زور سے پیار کیا۔ اتنے میں جناب فروہ نے کہا قاسم اتر جاؤ، بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے، قاسم بابا کے سینے سے اتر آؤ۔ جناب امام حسن نے آواز دی ام فروہ رک جاؤ، قاسم کو کچھ دیر رہنے دو، اس کے میرے سینے پہ سونے سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کہا فروہ میری ایک وصیت ہے، کل جب میرا بھائی کربلا جائے گا میرے قاسم کو ضرور بھیجنا۔ ایک مرتبہ امام نے وصیت کرنا شروع کی، کہا ام فروہ جب میرے بیٹے قاسم پہ بڑا مصائب کا وقت آئے تو اسے کہنا میں نے ایک تعویذ لکھا ہے، اسے کھول لے۔ ام فروہ جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا میرے سارے بیٹوں کو بھیجنا۔ امام کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہیں۔ جب جناب قاسم آئے نا امام حسین علیہ السلام کے پاس، کہا کہ چچا مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں شہادت کے لیے۔ امام نے فوراً روک دیا کہ نہیں، تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، میں جب بھی بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں قاسم میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، قاسم آپ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ جناب قاسم آ کے بیٹھ کے رو رہے تھے، مجھے صرف 2 جملے پیش کرنے ہیں۔ آگے بیٹھ کے رو رہے تھے، جناب فروہ نے آواز سنی، بیوہ خواتین کو بڑی حسرت ہوتی ہے نا میرے یتیم بچے نہ روئیں۔ جناب فروہ نے آواز دی قاسم کیا بات ہے؟ کہ اماں مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے،
مجھے شہادت کی اجازت نہیں دے رہے. کہا قاسم آپ کے بابا نے ایک تعویذ لکھا تھا دائیں بازو سے تعویذ اتارو. ملا حبیب اللہ کاشانی کہتے جناب قاسم نے تعویذ کھولا, اس میں لکھا تھا یا بنی قاسم, اے میرے لخت جگر قاسم, اذا وجدت عمک الحسین غریبا مظلوما وحیدا عطشانا, اے میرے قاسم جب تم اپنے چچا کو مظلومیت میں پانا, غربت کے عالم میں دیکھنا, پیاسا تنے تنہا دیکھنا, قاسم شہادت سے دریغ نہ کرنا, آگے بڑھ کے چچا سے اجازت لینا, شہید ہو جانا. جناب قاسم نے آنسوؤں کو صاف کیا, کہ چچا دیکھے میرے بابا نے خط لکھا ہے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے خط کو لیا, چوما, آنکھوں سے لگایا, مدینے کا رخ کیا, کہ ہائے میرے بھیا حسین, آپ نے غربت میں مجھے یاد رکھا, جب میں تنہا رہ گیا آپ نے یاد رکھا. بس میں نے تمام کر دیا, 2 منٹ کی زحمت دوں گا. یہاں پہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی. امام نے آواز دی, کہا کہ سب تعظیماً کھڑے ہو جاؤ, میرے نانا میرے جد رسول خدا آ گئے, میرے بابا علی مرتضیٰ, میری ماں زہرا, سب آئے میرے استقبال کے لیے. سب بیویاں سب کھڑے ہو گئے. بچوں سے کہا کہ تعظیم کرو. بس بھئی اتنے میں امام حسن مجتبیٰ جب شہادت ہو گئی نا, تو امام حسن مجتبیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ غسل دیا, کفن دیا بھائی کو. معصوم کا غسل صرف معصوم دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ پاکیزگی نہیں ہے, جنت سے حنوط آتا ہے, جنت سے آب کوثر کا پانی آتا ہے. بس بھی اہتمام کیا, بڑی تعظیم سے جناب امام حسین نے آواز دی, عباس میرے بھیا حسن کے جنازے کو کاندھا دو. ایک مرتبہ جنازے کو کاندھا دیا. جیسے ہی جنازہ اٹھا, ساری بہنیں بیٹیاں دروازے پہ آ گئے. امام حسین کھڑے ہو گئے کہ میری بہنوں کو روک دو. جناب زینب کھڑے ہو کے رونے لگی کہ اماں یہ آپ کے پہلے لال کا جنازہ, اماں یہ آپ کے گھرانے کا گلستان کا پہلا جنازہ. ابھی جنازہ گیا, سارے بچے بی بی سے لپٹ کے رونے لگے. بی بی ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی. قاسم یتیم محسوس نہ کرنا, عبداللہ یتیم محسوس نہ کرنا, او حسن مصنع محسوس نہ کرنا یتیم ہو گئے ہو, ابھی میرا بھیا زندہ ہے. اتنے میں جنازہ گیا, وہاں پہ روضہ رسول پہ رکا. مجھے تفصیل میں نہیں جانا. ایک مرتبہ کلام میں رد و بدل ہوا, کہا کہ یہاں پہ ہمارا حق بنتا ہے, میرے بھائی کی وصیت تھی, کہا نہیں دفن نہیں ہو سکتا. کسی نے اشارہ کیا کہ تیر برساؤ. ایک مرتبہ جناب عباس نے آواز دی, بھیا حسین مجھے مولا اجازت دو میں دیکھ لو. کہ عباس اجازت نہیں ہے, یہ نانا کا شہر مدینہ ہے, یہاں تلوار نہ چلانا. میں کہوں گا ہائے غازی عباس, نہ مدینے میں اجازت ملی, نہ کربلا میں اجازت ملی. میں نے تمام کر دیا. بس بھی ایک مرتبہ وہ جنازہ اٹھا, واپس چلا. ابھی جناب زینب دروازے پہ کھڑی تھی بچوں کو لیے. اتنے میں جنازہ واپس داخل ہوا. بی بی نے جنازے کو دیکھا, پھر ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا, کہ بھیا کیا بات ہے؟ کہ بی بی کچھ نہ پوچھو, زہرا کے لال کے لاشے پہ تیر. یہ فرق ہے نا دونوں بھائیوں میں, ایک کے لاشے میں تیر لگے, دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند ہے. جناب زینب کبریٰ بیٹھ گئی, ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی اماں یہ آپ کا حسن, اماں لاشے میں 70 تیر لگے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.